کیا یہ واقعی پرانی حکومت پر یہ ڈالا جا سکتا ہے؟ پیٹرول پرائسز بڑھ رہے ہیں، معیشت کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس حکومت سے وہ سنبھل نہیں پا رہی، ڈالرز کم تھے، اب ڈالر زیادہ ہیں لیکن ڈالر کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں صاحب، اس حکومت پہ اب باتیں کرنا تو فضول سی چیز لگتی ہے، کسی لاجک کا اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر۔ کل پرسوں سے میں کان پک رہے ہیں یہ سن کے کہ پاکستان کی معیشت کا سنبھالا ہو گیا، بڑے اچھے دن آ چکے ہیں، ہم نے بڑی مشکلات سے نکل کے اور پاکستان کو اس طرح سے گامزن کر دیا ہے کہ اب ترقی کی راہیں کھل جائیں گی، یہ کر جائیں گی۔ جب اتنا آپ کانفیڈنس میں بولے جا رہے ہو تو پھر یہ اقدامات جو ہیں وہ کیا شو کرتے ہیں؟ صرف عوام سے پیسے کمانے کی نیت سے کام کر رہے ہو تو پھر وہ تو سب کو پتہ چل گیا۔ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ جی پیٹرول کتنے کا ہونا چاہیے، انٹرنیشنل مارکیٹ کو نظر میں رکھ کر ساری ٹیکسز لگا کر، لیویز لگا کر، پتہ نہیں کیا کیا کچھ لگا کر جو انہوں نے کہا 107 روپے ہونا چاہیے، بک رہا ہے آج 123 روپے۔ اس کا سیدھا سیدھا مقصد یہ ہے کہ تم نے کمانا ہے لوگوں سے اور کسی اور کمزوری کو چھپانا ہے تم نے۔ اخباروں میں کنفیوژن پھیل جاتی ہے۔ اخبار میں آج لکھا ہوا آیا، جو میں نے پڑھا کسی اردو اخبار میں، کہ جی اوگرا نے ریکمینڈ کیا تھا 10 روپے بڑھانے کے لیے اور حکومت نے مہربانی فرما کر صرف 5 روپے بڑھایا ہے۔ اخبار میں اس طرح کی خبر دے کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ اوگرا نے صرف 1 روپیہ بڑھانے کی بات کی تھی، انہوں نے 5 روپے بڑھا دی۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ حکومت کی سارے کرتوت کھل کے سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ ابھی کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ اور پھر یہ ایسا ہے، انہوں نے شاید ٹھان لی ہے کہ صرف کفن نہیں اتارنا، کچھ اور بھی لوگوں کے ساتھ کرنا ہے۔ حالت جو بھی آپ بتا رہے ہیں، کوئی لاجک سمجھ میں آئے نا، کوئی بات ادھر سے آپ ڈینگے مار رہے ہیں کہ جی ایس بی آر نے بڑی اچھی ریکوریز کی ہیں، ادھر سے سمجھ رہے ہیں کہ جی ابھی ڈالر 170 روپے تک پہنچ گیا۔ کسی نے کوئی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی کہ آپ جو ڈالر کو اسٹیبل کر رہے تھے، روپے کو اسٹیبل کر رہے تھے، کیا بات ہو گئی کہ جی اچانک اتنا اوپر چڑھ گیا کہ 170 تک کی باتیں کر رہا ہے، ریکارڈ ہائی جا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف سے ہمارے پاس امداد بھی آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دیگر ممالک ہمیں امداد بھی دے رہے ہیں، حکومت ہمیں بتاتی ہے کہ ایکسپورٹس ریکارڈ ہو رہی ہیں، ریمیٹنسز بہت زیادہ آ رہی ہیں، ماضی کی حکومتوں میں اتنی ریمیٹنسز نہیں آئی، ریمیٹنس تو آتی ڈالرز میں، جب وہ اتنی زیادہ آ رہی ہیں پھر یہ ڈالر کی قیمت بڑھنے کی منطق نہیں سمجھ آ رہی، کیوں حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی؟ تو میں تو یہی کہتا رہا ہوں نا کہ بھائی وہ کدھر گیا ہے پرائم منسٹر، آج کل بول کیوں نہیں رہا؟ ذرا قوم کو بتائے تو صحیح کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ پہلی دفعہ جب یہ بڑھا تھا ڈالر کا ریٹ تو اس نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں، میں نے جی ریڈیو پہ سنا، پتہ نہیں میں نے ٹی وی پہ سنا۔ اب پرائم منسٹر صاحب نے پہلے تو یہ کہہ دیا تھا، ابھی وہ چپ بیٹھا ہے۔ اب شوکت ترین صاحب کیا بولیں گے؟ پرائم منسٹر از ریسپانسبل فار دا پالیسیز جو بھی بنتی ہیں ملک کی، اکنامک ہو کوئی بھی ہو، یہ پرائم منسٹر کے پوچھے بغیر نہیں ہوتا۔ اوگرا کی جو سمری ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہی جاتی ہوگی، کسی اور چھوٹے موٹے بیوروکریٹ کے پاس نہیں جاتی ہوگی، کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ اور لوگوں کو پھر سے یہی بات کہنی پڑے گی کہ اب تنگ آ گئے، اڑے جان لوگ تو بتا رہے ہیں کہ تنگ آ گئے، لیکن پھر خان صاحب اس کا حل یہ بتاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ ابھی گھبرانا نہیں ہے۔ اب امجد نیازی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ اب تھوڑا سا یہ عوام گھبرانا شروع کر دے، کیونکہ پیٹرول اب 125 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ تو امجد صاحب کہیں کوئی آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے، یہ 107 روپے کا جو پیٹرول اس وقت ہونا چاہیے، یہ 123 روپے بک رہا ہے، تو یہ 16-16.5 روپے کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ حکومتی خزانے میں آ رہے ہیں، تو پھر ہماری اکانومی کیوں بہتر نہیں ہو رہی؟ ارباب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کہا کہ اوگرا نے 1 روپے بڑھانے کی سمری بھیجی تھی پرسوں یہ سارا دن یہ خبریں ٹی وی پر چلتی رہی ہیں، کسی وزیر کی جانب سے کوئی تردید نہیں آئی؟ نہیں، اوگرا نے زیادہ بڑھانے کی بات کی تھی، پرائم منسٹر نے اس کو کم کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں مشکلات ہیں۔ اور دوسرا، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جیب میں پیسے نہیں جا رہے، پاکستان کی کیٹی میں پیسے جا رہے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان
کے پیسے جاتے ہیں, اختیار کے پیسے جاتے ہیں. تو عمران خان کوشش کر رہا ہے کہ اس مشکل میں ہم, جو مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ہمارے لیے کوئی راوی چائے نہیں لکھ رہا, لیکن مشکلات ہیں. اس مشکلات سے نمٹنے کے لیے ایک ہم اپنی پورا زور لگا رہے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں پورا امید ہے کہ ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے. یہ آسان یہ مشکل راستہ ہے, اور جب آپ کی اکانومی جہاں ڈوب چکی ہو, جہاں آپ کو سارے ادارے ڈوبے ہوئے ملے ہوں, آپ کا نظام گل سڑ چکا ہو, اس میں سے آپ ایک اسٹرگل کرتے ہیں اچھائی کے لیے, پاکستان کی اکانومی کے لیے, نوجوانوں کے لیے, کسانوں کے لیے, یہ آسان راستہ نہیں تھا. لیکن ہم نے اس راستے کو چنا, مشکلات راستے کو چنا, اور ہم پورا یقین کے ساتھ اپنے کپتان پہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو خلوص نیت سے پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے. تو یہ وقت نکل جائے گا مشکل, اور ہم اس ٹریک پہ آنے والے ہیں جس ٹریک پہ ہمیں خواہش ہے کہ وہ پاکستان جس کے لیے آج ایک غریب عوام بھی دعا کرتی ہے کہ اس ٹریک پہ آئے, تاکہ ہمیں روزگار بھی ملے, ہمیں ہماری اکانومی بہتر ہو, ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, مشکل راستہ ہے. تو امجد صاحب, یہ اوگرا نے کتنے روپے بڑھانے کی تجویز پیش کی تھی؟ کھوڑا صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ذرا. امجد صاحب کتنے روپے بڑھانے کی تجویز پیش کی؟ دیکھیں اوگرا نے تو زیادہ کی تھی بھائی جان. آپ کو میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ اوگرا نے آپ کو 1 روپے, یہ تو مطلب آپ جیسے سنجیدہ اور سینئر اینکر جو ہیں, اگر وہ سنی سنائی باتوں پہ امجد صاحب کتنے, 8 روپے, 10 روپے, 9 روپے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو 1 روپے کی اطلاع آئی تھی. 10 نہیں اطلاع نہیں ہے. آپ کو کنفرم کسی نے بتایا کہ پرائم منسٹر کوئی اس کا, اللہ معاف کرے, وہ پاکستانی قوم پہ اتنا بوجھ تو نہیں ڈال سکتا. اور یہ 10 روپے پھر چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں 10 روپے, تو یہ کس بنیاد پر 10 روپے؟ عالمی مارکیٹ میں تیل کی پرائس تو اتنی نہیں بڑھی ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں, دیکھیں آپ کی, میں نے پہلے کہا کہ آپ کی اکانومی پہ پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹرگل کر کے اس مشکل سے ہم نکال کے لے جائیں. اس جو گاڑی ہے جو مشکل میں پھنسی ہوئی ہے, ہم اس کو بہت زیادہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اوپر کی طرف آئے. اور الحمدللہ دیکھیں آج کسانوں کو ہر 15 دن بعد پیٹرول پرائسز جب بڑھتی ہیں, اس کے بعد آٹے, چینی, گھی, ہر چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے. یہ آپ کی کیسی کوشش ہے؟ دیکھیں چینی کی ریٹ اگر بڑھا ہے تو ساتھ گنے کا ریٹ بھی تو ملا ہے نا زمیندار کو, اگر وہ بھی تو ساتھ چلتا ہے نا. ٹھیک ہے مشکلات ادھر بھی ہیں لیکن آسانیاں ادھر بھی آئی ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک طرف مشکل آئی اور دوسری طرف مشکل آئی. چینی کے خریدار پورے ملک میں, چینی خریدتا پورا ملک ہے. آپ زمیندار کے ریٹ اگر بڑھنے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو زمیندار بھی تو آپ کے دیکھیں آپ کی وہ کتنے فیصد ہیں, کتنے فیصد لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے, وہ نکل تو ایک غریب عوام کی جیب سے ہی رہا ہے. آپ کے خیال میں آپ کی کتنے % لوگ ہیں جو پاکستان معیشت کو, یہ ایگریکلچر پیشہ لوگ کتنے ہیں آپ کے؟ مور دین 60-70. یہ نثار کھوڑا صاحب میرے بھائی ہیں, سیزن پالیٹیشین ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ پورا سندھ, انٹیریئر سندھ کیا ہے. تو امجد صاحب آپ صرف ایگریکلچر لوگوں کا سوچ رہے ہیں, اس کا مطلب جو نان ایگریکلچر جو لوگ ہیں جن کے دوسرے پیشوں سے وابستہ ہیں, پھر ان کا کیا ہوگا؟ آپ ٹویسٹ نہ کریں, معذرت کے ساتھ آپ ارباب ٹویسٹ نہ کریں. ہمارے لیے دونوں سائڈ ہمارے لیے محترم ہیں. ہم ان غریبوں کو جو دیہاڑی دار ہیں اس کی بھی سوچتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. میں نے کہا کہ اگر ایک طرف بڑی ہے تو اس کو ریلیف بھی ملا ہے, لیکن ہم اس پہ کوئی خوش نہیں ہے کہ ریٹ بڑھنے سے مطلب اس پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.